دوستو، پاکستان کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان اور اسلام کے لیے بہت کام کیا، اور ان کی کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے لوگ ان سے سخت نفرت بھی کرتے رہے۔ انہی میں سے ایک نام جنرل پرویز مشرف کا بھی ہے، جنہیں وفات کے بعد پوری فوج اعزاز کے ساتھ دفنایا بھی جا چکا ہے۔ پاکستان کی بہت سے لوگ اب بھی پرویز مشرف سے نفرت کرتے نظر آئیں گے۔ ہماری پارلیمنٹ میں مشرف کے لیے دعائے مغفرت بھی رد کر دی گئی تھی۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے پرویز مشرف کو چند ایسے نیک اور عظیم کام کرنے کا موقع فراہم کیا جن کے ہم اپنی زندگی میں صرف خواہش ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ کام ناممکن سے ہے۔ آج ہم جنرل پرویز مشرف کے کچھ ایسے نیک اور عظیم کارناموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ نہ صرف مرحوم پرویز مشرف کو سلیوٹ پیش کریں گے بلکہ ان کی مغفرت کے لیے دعاگو بھی ہوں گے۔ ناظرین، دراصل جنرل پرویز مشرف کے عظیم کارناموں کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب 70 کی دہائی میں 20 نومبر 1979 کو خانہ کعبہ یعنی اللہ پاک کے گھر پر چند دشمنان اسلام نے خانہ کعبہ کے اندر گھس کر قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ پاک فوج کے کمانڈوز اور خاص طور پر پرویز مشرف کی قیادت میں جانے والا فوجی دستہ ہی تھا جنہوں نے خانہ کعبہ کو بغیر کسی آنچ آئے بحفاظت دشمنان اسلام سے بازیاب کروا لیا تھا۔ اس پورے واقعی اور عظیم کارنامے کے دوران پرویز مشرف کا کردار انتہائی اہم تھا۔ ناظرین، جب 20 نومبر 1979 کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے محمد القحطانی کے علاوہ اس کے قریبی ساتھی اور اس کی 400 سے زائد لوگوں نے نماز فجر کے بعد خانہ کعبہ میں موجود مسجد پر حملہ کر کے خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ میں موجود تمام نمازیوں اور ہزاروں عبادت گزاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے ساتھی محمد القحطانی نعوذ باللہ امام مہدی ہے، اور تمام عالم اسلام پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھی کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ سعودی حکومت نے اس جھوٹے گروپ سے خانہ کعبہ کو چھڑوانے کے لیے متعدد کوششیں کی، پولیس بھیجی، فوج کے دستے بھیجے، یہاں تک کہ کمانڈوز ایکشن بھی کیا، مگر انہوں نے مسجد کے میناروں پر مشین گنیں نصب کر رکھی تھی۔ اس لیے جو شخص بھی ان کے یا پھر خانہ کعبہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو اسے فوری طور پر گولیوں سے بھون دیا جاتا۔ اس پیچیدہ اور مشکل صورتحال سے دوچار اس وقت کے سعودی بادشاہ یعنی شاہ خالد نے فوری طور پر 32 علماء پر مبنی سپریم کونسل کا اجلاس طلب کیا، اور یہ اجلاس میں مشاورت کے بعد نیٹو ممالک بشمول روس اور مسلم ممالک خاص کر کے پاکستان کے مسلح افواج سے مدد کی درخواست کی گئی۔ تو پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے SSG کمانڈوز کا ایک بہادر، نڈر اور ذہین دستہ تیار کیا، اور پھر اسے حرم کی حرمت اور پاسبانی کو بچانے کے لیے بھیجا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دستے کی قیادت اس وقت جنرل پرویز مشرف کر رہے تھے، جنہوں نے عظیم آپریشن سے پہلے اپنے قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پہلے تو اپنے کمانڈوز دستے کو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے جان دینے پر آمادہ کیا، اور پھر تمام کمانڈوز کو نہایت ہی کم وقت میں آپریشن کے باقاعدہ منصوبہ بندی سے آگاہ کیا۔ اس منصوبے کے تحت پاک فوج کے کمانڈوز نے پرویز مشرف کے ساتھ مل کر ذہانت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے جعلی امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے محمد القحطانی اور اس کے سنیپر سے نمٹنے کے لیے چالاکی سے ایک انتہائی عجیب و غریب ترکیب استعمال کی جس کے بارے میں گروپ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دراصل کمانڈوز نے تیار کردہ منصوبے پر عمل کرتے ہوئے مسجد الحرام میں پانی چھوڑ دیا۔ پھر جب اس بات کی تسلی ہو گئی کہ پانی پوری مسجد الحرام میں اچھی طرح پھیل چکا ہے تو کمانڈوز نے سعودی حکومت سے فرمائش کی کہ ہمارے کمانڈوز کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے مسجد الحرام میں اتارا جائے، جس پر سعودی حکومت نے خطرے کو بھانپتے ہوئے اعتراض تو کیا، مگر پاکستانی کمانڈوز کے کہنے پر حامی بھر لی۔ دوسری جانب باقی کے کمانڈوز میں منصوبے کے مطابق پانی میں بجلی کا کرنٹ چھوڑ دیا، اور یوں کعبہ میں موجود سنائپرز پانی میں چھوڑے جانے والے کرنٹ کی وجہ سے حال و بحال ہو گئے۔ کرنٹ کی شدت اتنی تھی کہ جس سے کوئی موت واقع نہ ہوئی، بلکہ وہاں موجود نمازی اور سنائپرز بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے مسجد الحرام پر اترنے والے کمانڈوز نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہی دیر میں خانہ کعبہ کو اپنے کنٹرول میں لے کر تمام قبضہ کرنے والوں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد تمام نمازیوں اور عبادت گزاروں کو بازیاب کروایا گیا، اور اس طرح جنرل پرویز مشرف نے خانہ کعبہ کو جعلی امام مہدی اور اس کے ساتھیوں سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کا یہ عظیم اعزاز جنرل پرویز مشرف کے ماتحت کمانڈوز کے ذریعے پاکستان کو بخشا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نڈر اور بہادر ہونے کے علاوہ کس قدر قابل اور ذہین کمانڈو تھے۔
یاد رہے کہ 20 نومبر 1979 کو شروع ہونے والی یہ قبضہ گروپ کی لڑائی 4 دسمبر 1979 کو یعنی تقریباً 15 دن کے بعد ختم ہوئی، جس میں پاکستان کے علاوہ فرانس، سعودی عرب اور دیگر ممالک اور ان کی مسلح افواج نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ 15 دن کی اس لڑائی میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، جب 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ مسجد الحرام میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، مگر پاکستانی کمانڈوز نے لازوال ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو بچا لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو بچا لینے کے بعد پرویز مشرف نے خانہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان بھی دی تھی، جبکہ حملہ وروں کی قیادت کرنے والے جہمان بن محمد بن سیف العتیبی کا تعلق نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا۔ دوستو، اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں کے مطابق اس آپریشن میں صرف 3 فرانسیسی کمانڈوز نے حصہ لیا تھا۔ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے تو مانا کہ جنرل پرویز مشرف نے اس آپریشن میں حصہ نہیں لیا ہوگا، مگر یہ کہنا کہ 500 لوگوں پر صرف 3 فرانسیسی کمانڈوز نے قابو پا لیا تو یہ اپنے آپ میں ایک مذاق لگتا ہے۔ خیر، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنرل پرویز مشرف کے ان کارناموں کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، جیسے کہ جنرل پرویز مشرف نے 1961 میں آرمی میں بھرتی ہو جانے کی صرف 4 سال بعد اپنی زندگی کا ایک اہم ترین کارنامہ سر انجام دیا، جس کے مطابق انہوں نے 1965 کی جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گولہ باری کے دوران فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے نہ صرف اپنے ازلی دشمن کے لاہور کے جم خانے میں آ کر چائے پینے کی شدید خواہش کو ناکام بنایا، بلکہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ دشمن فوج کی ہر چال کو ناکام بنا کر انہیں ناکو چنے چبوائے۔ تبھی تو جنرل پرویز مشرف کو جنگ میں بہادری سے لڑنے پر اعزاز سند سے بھی نوازا گیا تھا، جو ان کی بہادری، نڈر اور محب وطن ہونے کا لازوال ثبوت ہے۔ وہ لوگ جنہیں اس کے بعد بھی جنرل پرویز مشرف کی حب الوطنی پر شک ہے، ان کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف نے 1965 کی جنگ کے صرف 6 سال بعد یعنی 1971 میں ایک بار پھر پاک فوج کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں جوان مردی سے لڑتے ہوئے مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ ہونے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، جس میں وہ بدقسمتی سے پوری پاک فوج کی طرح کامیاب تو نہ ہو سکے، مگر انہوں نے دشمن کے دان کھٹے کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والے کئی بھارتی فوجی افسران آج بھی پرویز مشرف کی بہادری کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کو جنرل پرویز مشرف کی محب الوطنی پر شک ہے تو وہ کارگل کی جنگ اٹھا کر دیکھ لے، جب جنرل پرویز مشرف نے اپنے بل بوتے پر 3 مئی 1999 میں کارگل کی محاذ پر دشمن سے 1971 کی جنگ کا بدلہ لینے اور کشمیر کو بھارت سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا کر پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بہترین چال چلی تھی، مگر افسوس کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ اور دنیا کی دوسرے ممالک کے کہنے پر سرنڈر کرتے ہوئے پاک فوج کو ہتھیار ڈال کر واپس آنے کا حکم دے دیا تھا، اور یوں جنرل پرویز مشرف کا 71 کی جنگ کا بدلہ لینے اور بھارت کو کارگل کے محاذ پر دبوچ کر کشمیر کو آزاد کروانے کا سنہری خواب ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ اب پرویز مشرف غدار وطن تھے یا محب وطن، اس بات کا تعین آپ نے خود کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرویز مشرف کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے۔ بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔